قبر تک، یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں. ایک مال جاتا ہے، دوست احباب رشتہ دار جاتے ہیں، آپ اور اعمال جاتے ہیں. آپ کے ساتھ قبر تک آپ کا مال جائے گا. کفن دفن کا انتظام سارا کچھ مال سے کیا جاتا ہے، اور دفناتے وقت قبر میں آپ کے ساتھ آپ کے رشتہ دار بھی اتر جاتے ہیں، لیکن وہ رشتہ دار بھی واپس قبر سے نکل آتے ہیں، سیل کر کے بند کر کے مٹی ڈال کے آپ کو بھیج دیا جاتا ہے. جو ساتھ جانے والے ہیں وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ آپ کے شب و روز کے اعمال ہے، وہ آپ کی نمازیں، آپ کی تلاوت ہوگی، وہ آپ کے صدقات اور خیرات ہوں گے، وہ آپ کا دیندار ہونا ہوگا جو آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا. قبر ٹائل لگانے سے خوبصورت نہیں ہوتے. قبر وہ اوپر پھول سجا کر، وہ جو آرٹیفیشل پھول ہوتے ہیں وہ رکھ کر، اور وہ گڑیا شڑیا لگا کر، یہ ویسے بھی ناجائز ہے. یہ گڑیا لگانا، وہ پری لگانا قبروں پر خوبصورتی ہو، یہ جائز نہیں ہے. ہمارے ہاں آج کل اسی پہ زور دیا جاتا ہے، مرنے کے بعد قبر بڑی خوبصورت. ارے اوپر سے خوبصورتی نہیں، قبر کے اندر کی خوبصورتی ضروری ہے، اور وہ قبر کے اندر کی خوبصورتی آپ نے خود پیدا کرنی ہے. اندر لائٹ لگانے سے روشنی نہیں آئے گی، اندر سورہ ملک کی روشنی کام آئے گی، اندر سورہ یاسین کام آئے گی اگر آپ نے دنیا میں پڑھی ہو. تو باہر کی خوبصورتی نہیں، اندر کی خوبصورتی پیدا کرو. وہ کیسے ہوگی؟ وہ اپنے اعمال سے ہوگی. اعمال ہوں گے تو سارے کام ہوں گے. اعمالکم عمالکم، ایک اور حدیث ہے، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے اوپر لوگ بیٹھے ہوں گے حکمران. آج ہم کہتے ہیں نا نواز شریف چور ہے، زرداری فلانا ہے، عمران خان فلانا ہے، فلانا فلانا ہے. ہم ان کا رونا روتے ہیں، ان کو چھوڑو، پہلے اپنی فکر کرو. اگر تم ٹھیک ہو گئے تو اوپر لیول بھی ٹھیک ہو جائے گا. اعمالکم عمالکم. ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ ہمارے اسلاف وہ تھے، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو آپ نے وصیت کی میرا جنازہ وہ پڑھا ہے جس میں 4 خوبیاں ہو، جس کی تکبیر اولا کبھی مس نہ ہو. جو ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں پہلی تکبیر لگاتے ہیں نا اللہ اکبر، یہ کبھی مس ہی نہ ہو. دوسرا یہ اس سے کبھی تہجد کی نماز مس نہ ہو. تیسرا یہ کہ اس نے کبھی نامحرم کو بری نظر سے نہ دیکھا ہو. چوتھا یہ کہ اس کی سنت، عصر کی سنتیں بھی نہ چھوٹی ہو جو غیر موقعہ ہے. کیا کتنے چیزیں؟ 4. کون کون سی؟ شکر ہے تہجد نہیں بولے. تہجد، نامحرم پر بری نظر، عصر کی سنتیں، اور پہلی والی کون سی تھی؟ تکبیر اولا. یہ مس نہ ہوئی ہو. اب اتنا بڑا مجمع ہے، سب پہ سکتہ طاری ہے کہ کون ہے جس کے پاس یہ خوبیاں ہیں. ایک آدمی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، روتا ہوا آگے آ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا میں، یہ تو راز تھا میرے اور میرے رب کے درمیان. قطب الدین بختیار کاکی تم تو جا رہے ہو، فوت ہو گئے ہو، لیکن مجھے رسوا کر دیا، مجھے زمانے کو ظاہر کر دیا مجھے. اور وہ شخص کون تھا؟ وہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا رحمت اللہ علیہ. جب وہ بادشاہ ہو کر یہ اعمال نہیں چھوڑے تو آج ہم اپنا محاسبہ کریں، ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے. دیکھیں اللہ سے ملاقات کون کرنا چاہتا ہے؟ یہ تڑپ ادھر سے ہے، یہ تڑپ ادھر سے. اللہ تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس دیکھنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. وہ کیا؟ قرآن نے کہہ دیا اللہ سے ملاقات کرنی ہے. جو چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں، فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، تو پھر اچھے اعمال لے کے آنا. If you want to see Allah subhanahu wa ta'ala, then you have to live your life with righteous deeds, with good a'mal. If you want to see Allah subhanahu wa ta'ala with mercy, تو پھر کیا کرنا ہے؟ اعمال صالحہ اپنانے ہیں.